بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نام سنا ہوگا اس صحابی جلیل کا جس کا نام سہیب رومی ہے۔ مکہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت دیا تھا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور صحابہ نے بھی ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت سہیب رومی رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے اور وہ جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے اور مکہ والوں کو یہ اندازہ ہوا کہ سہیب رومی جو ہیں وہ بھی ہجرت کر کے جانے والے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کو راستے میں روکا۔ آپ ظاہر ہے کہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا جو مال تھا، جو دولت تھی، وہ اونٹوں کے اوپر وہ لے جا رہے تھے۔ تو مکہ والے جو ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ دیکھیے، یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس یہ مال تجارت ہے، یہ تو آپ نے یہی مکہ سے ہی کمایا ہے، لہٰذا یہ آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں نے یہ اپنا بزنس کیا، میں نے اپنا یہ مال اس میں لگایا اور مجھے ہوا تو یہ تو میرا مال ہے نا، تم لوگوں کا تو نہیں ہے۔ لیکن مکہ والے جو ہیں نہ انہوں نے ماننا تھا نہ وہ مانے۔ کیوں؟ کہ وہ تو ایک ہی چیز کے مخالف تھے اور وہ تھا اسلام اور دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سہیب رومی سے بھی پہلے ہجرت فرما چکے تھے، باقی صحابہ بھی جا چکے تھے، تو شاید آخر میں جانے والوں میں سے ایک حضرت سہیب رومی بھی تھے۔ جب مکہ والوں نے ان کو اور ان کے مال کو روکا کہ یہ آپ نہیں لے جا سکتے، تو انہوں نے اس کے اوپر سوچ و بچار شروع کیا کہ یہ اب کیا کیا جائے۔ لیکن بالآخر فیصلہ وہی ہوا کہ ایمان قیمتی چیز ہے، ایمان وہ دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ ان کو اپنا فیصلہ سنایا کہ دیکھو، مال تو اگرچہ میرا ہے، میں نے بزنس کیا، لیکن اگر تم مجھے یہ نہیں لے جانے دو گے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مال بھی تم روک لو اور مجھے بھی روک لو؟ کیا مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ ہو سکتا ہے، مال تم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے، لیکن تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ حضرت سہیب رومی نے یہ سودا کر لیا، ایمان کو بچا لیا اور دولت، مال، دنیا ان کے حوالے کر دی۔ اور یہ وہ سودا تھا جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو اصل مال و دولت ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ تو حضرت سہیب رومی جن کی 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تربیت کی تھی کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، کس کی زیادہ ویلیو ہے، کس کی نہیں ہے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، لہذا وہ سارا کا سارا مال انہوں نے قربان کر دیا اور اپنے دین کو بچا لیا، ایمان کو بچا لیا۔ بہرحال وہ سفر کرتے ہوئے اب ان کے پاس کچھ نہ تھا سوائے شاید سواری کے لیے کوئی اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، باقی مال و دولت ان کا انہوں نے چھین لیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اور اب ان کے پاس کچھ نہ تھا اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جو ہے روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا کہ دور چلچلاتی دھوپ ہے، ایک شخص آ رہا ہے اور اپنی سواری کے اوپر یا پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ قریب آتے گئے آپ نے پہچان لیا، ان کی رفتار سے پہچان لیا کہ یہ تو سہیب رومی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیکھو، وہ سہیب آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، رابح سہیب، یہ جو بزنس کر کے آ رہا ہے کہ ایمان بچا لیا ہے اور مال و دولت دے دیا ہے مکہ والوں کو، تو یہ بہت بڑا منافع کما کے آ گیا۔ رابح سہیب، آپ نے فرمایا کہ سہیب جو ہے اس نے بہت منافع کمایا۔ ہمیں اس قصے سے، یہ جو قصہ لذیذہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل قیمتی چیز، اصل مال و دولت وہ ایمان ہے، وہ دین ہے، نہ کہ وہ مال اور دولت جو
اسی دنیا میں رہ جائے گا، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ایمان اور دین وہ دولت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں ایسا ہی سودا کرنا چاہیے۔ اور یہ سرٹیفکیٹس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی کو عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بظاہر تو دنیا دار یہ کہہ سکتے ہیں کہ صہیب رومی نے کوئی عقل مندی کی بات نہیں کی، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ ہی عطا فرمایا کہ اصل منافع تو صہیب نے کمایا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری مسلمان کا بھائی بنا دیا، دینی بھائی۔ انصار نے بھی کمال قربانی کا جذبہ دکھایا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض انصاری بھائیوں نے، جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی اپنے اس مہاجر بھائی کے حوالے کر دی۔ تو ایسا بھی ہوا، لیکن جن کو بھائی بنایا گیا اور وہ مہاجر تھے، ان کی بھی خودداری کی کیا مثال ہے۔ تو صہیب رومی ان میں سب پہ ہمیں ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے اپنے اس انصاری بھائی سے کہا، وہ ان کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ بزنس تو وہ جانتے تھے، مکہ میں بھی کرتے تھے۔ تو انصاری بھائی نے کہا کہ دیکھو یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی نے انکار کر دیا، کہا نہیں میرے بھائی، آپ ایسا کریں کہ مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ، منڈی کا مجھے راستہ دکھاؤ کہ جہاں بزنس ہوتا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی نے بوجھ بننے کی بجائے مزدوری کرنا شروع کی اور بزنس کرنا شروع کیا، اور وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ربح صہیب، وہ بہت ہی نفع کمایا ہے۔ اب پریکٹیکل یہاں مدینہ کی جو کھجور منڈی تھی، وہاں وہ بزنس کرنے لگے اور پھر وہ بہت بڑے تاجر بن گئے۔